بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی۔ اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ شیخ سدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خدا رسیدہ بزرگ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ انسان جتنا سرگرم روزی حاصل کرنے کے مشغلوں میں رہتا ہے، اگر اتنی ہی توجہ سے روزی رساں کو یاد کرے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے زیادہ بلند ہو جائے۔ سونے کی اینٹ۔ ایک پرساک کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی، اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالیشان حویلی بناؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ عرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا، نہ کھانا پینا رہا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو مست اسی خیال میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اسے اینٹیں بنائے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پرسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ عالیشان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہی درے رہ جائے گی، اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ ہاں دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ غریب اور بحشت۔ 2 آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو تنوا دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس قطبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے، اور فیروزے کی اینٹ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ 2 مٹی اس پر پڑی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بحشت میں پہنچا ہوگا۔ قیمتی موتی۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب وہ اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی صدف نے اس اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔